السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سے خیر سے ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ پچھلی کلاسز سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بقول غالب کہتے ہیں جیتی ہے امید پہ لوگ، کہتے ہیں جیتی ہے امید پہ لوگ، ہم جینے کی بھی امید ہے، لیکن ہم ایسے نہیں کریں گے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ حالات نے دنیا کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ کسی بھی انسان کو جینے کی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں اور ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لگا کر امید کا دامن تھامنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج کی کلاس کا سلسلہ اپنی پچھلی کلاسز کے سلسلے سے جوڑنے جا رہے ہیں۔ پچھلی کلاسز کو لیکچر میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کلاس 10th کی اردو کی کتاب کا پہلا شخص سکھا رہا تھا، جس کا موضوع تھا بابا اردو مولوی عبداللہ۔ شخص سکھانے کے اختتام پر آپ کی کتاب میں جو مشکل سوالات دی گئی ہیں، ان مشکل سوالات میں سے کچھ سوالات کے ہم نے صراحت کے ساتھ وضاحت کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس میں جو کچھ سوالات باقی ہیں، ان میں سے ایک سوال جو چھٹے نمبر پہ ہے آپ کے سامنے میں لکھ چکا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ سیاق و سباق کا حوالہ دے کر در ذیل عبارت کی وضاحت کریں۔ اسی لیے آپ سب اپنی جماعت دہم کی اردو کی کتابیں صفحہ نمبر 7 پر اوپن کر کے ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے اس کے حصہ پر، ہمارے اس کے صفحے پر جو سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، جس کا نمبر 6 ہے، اور سوال کچھ یوں ہے کہ سیاق و سباق کا حوالہ دے کر اس عبارت کی وضاحت کریں۔ تو ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم لیکچر دینے جا رہے ہیں، وہ ہے سیاق و سباق۔ بقول شاعر میرا ذاتی تجربہ ہے تجھے بتلا رہا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے تجھے بتلا رہا ہوں، کوئی لب چھو گیا تھا تب کہ اب تک گا رہا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے طلباء جب ایگزام ہال میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا پریشہ پیپر جو کسی بھی زبان یا ادب کا ہوتا ہے اس کو حل کر لیتے ہیں، تو اس کی حصے جیم یعنی تیسرے حصے میں پارٹ سی میں تھرڈ پارٹ میں ایک سوال ہوتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ مندرجہ ذیل میں سے جس کو 2 آپشن دی جاتی ہے، سیاق و سباق کے لیے 2 عبارتیں دی جاتی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عبارت کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ہے یا وضاحت ہے۔ تو یہ تشریح کرنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جو شعر لانے کے مترادف ہوتا ہے، حالانکہ اتنا مشکل نہیں جتنا وہ مشکل سمجھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آسانی سے اسی سوال کو لکھ سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہوتا ہے کہ یہ طریقہ اس کو یاد نہیں رہتا۔
اسی وجہ سے وہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے۔ اسی لیکچر میں آپ پڑھ سکیں گے، آپ سیکھ جائیں گے، آپ کو تفہیم ہو جائے گی کہ سیاہ و سباق کی لکھنے کا طریقہ کتنا آسان ہوتا ہے اور اس سوال کے حل کرنے کا طریقہ کتنا سمپل اور آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ ذہن نشین کر لیں، آپ اپنی دماغ میں یہ بات نوٹ اور نقش کر لیں۔ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کو نظر آتا ہے کہ عبارت کی تشریح کیسے کی جائے۔ اگر کوئی عبارت، کوئی پیراگراف یا اقتباس دیا گیا ہے کسی بھی سبق، کسی بھی مضمون یا تحریر سے، اس کی تشریح یا اس کی وضاحت جو آپ کے سامنے سوال میں موجود ہے کیسے کی جائے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے آپ کو چند باتیں جو میں آپ کی بک پہ لکھ چکا ہوں اور آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کر کے سرات کے ساتھ میں آپ کو اس کی تفہیم کرانے جا رہا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ چند ایسی باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اگر یہ چند باتیں آپ نے ذہن نشین کر لی، آپ نے سیکھ لی، تو پھر اس سوال کا جواب لکھنا، اس عبارت کی تشریح کرنا، اس سوال پہ اس عبارت کا سیاق و سباق لکھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے لکھا ہے حوالے متن، لیکن اس حوالے متن سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ ہمیں مشقی سوالات میں جو عبارت دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں۔ عبارت کچھ ہے کہ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مول مثالیں اردو زبان و ادب کی قائد اعظم یا بابائے اردو کیسی وہ اردو زبان و ادب کے قائد اعظم ہو گئی؟ لوگوں نے اس کو بابائے اردو کا خطاب یا اردو کا قائد اعظم کیسے بنا دیا؟ اس کی بات کریں کہ دیش اپنی بینچوں سے پوری کرتے تھے۔ یہ پورا پیغام نہیں ہے، پورا پیغام آپ مشق سوالات کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے یہ ہمارے پہلے شخص کے خاکہ کی صفحہ نمبر 5 میں یہ دوسرا پیغام ہے، وہاں سے یہ پیغام لیا گیا ہے، جس کے اس پیغام کے جو پہلے چند الفاظ یا جملے ہیں وہ یہاں پہ لکھنے کے بعد میں نے دیش اور آخری جو جملہ ہے میں لکھ چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پیغام اس کے اندر موجود ہے سمیٹا ہوا، لیکن جب آپ کو کوسچن پیپر میں یہ پورا پیغام دیا جاتا ہے، آپ آنسر شیٹ میں لکھ لیتے ہیں، تو آپ اس عبارت کو کچھ بھی لکھیے، اسی عبارت کا پہلا جملہ یا اس کی چند الفاظ اور پھر اس کی آخری چند الفاظ آپ لکھیں گے، درمیان میں ڈیش تاکہ وہاں پہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، وہاں پہ آپ کا زیادہ ٹائم خراب نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس پیغام کا جواب، اس کی سیاق و سباق اور تشریح کس طرح کریں گے، تو میں نے پہلے کہا کہ چند باتیں اسے نشین کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات وہ میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ حوالے متن۔ آپ نے سب سے پہلے حوالے متن لکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ حوالے متن ہے کیا؟ متن کی معنی کیا ہے یا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ حوالہ کیا ہے؟ حوالہ کہتے ہیں نشاندہی، ایڈریس، پتہ یا معلومات، اور دوسرا جو ہے متن کا مطلب ہے اصل عبارت۔ اصل عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت وہ ہے جس سے یہ پیغام لیا گیا ہے یا یہ عبارت کی گئی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ عبارت، یہ پیغام جس سبب، جس کہانی، جس مضمون، جس سے لی گئی ہے وہ اصل متن ہے۔ یہاں پہ میں حوالے متن کے حوالے سے لکھ چکا ہوں کہ متن کی معنی ہے اصل عبارت،
اصل عبارت یعنی وہ مضمون، وہ کہانی، وہ سبق، وہ افسانہ، وہ داستان، وہ مضمون یا وہ تحریر جس سے یہ پیغام لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں لکھ چکا ہوں کہ اس لحاظ سے حوالے متن سے مراد کیا ہے۔ جب آپ سمجھ لیں کہ اس کی معنی اصل عبارت ہے تو آپ اس سے مراد کیا ہے۔ اب ہم یہاں اس میں کیا لکھیں گے؟ اس میں کیا ہوتا ہے اندر؟ اس میں ہوتا یہ کہ دی ہوئی عبارت کس مضمون سے دی گئی ہے۔ اس حوالے متن میں ہم نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف جس سبق سے لیا گیا ہے یا جس کہانی یا جس مضمون سے ہے، اس مضمون یا کہانی کا نام ہم اس حوالے متن کے اندر لکھیں گے۔ جب ہم نے اس سبق، مضمون یا تحریر کا نام لکھ دیا تو اس کے ساتھ ہم اس کے اندر اس کی لکھنے والی مصنف یا لکھنے والی شخص، ادیب یا مصنف کا نام لکھیں گے۔ میں اپنی بات کو ایک بار پھر ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ حوالے متن پہلے اس عبارت کی جب ہم تشریح شروع کر لیتے ہیں یا سیاق و سباق کر لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے حوالے متن کا ٹاپک دینا ہوتا ہے۔ حوالہ یہ معلومات دینا، نشاندہی کرنا، پتہ چل جانا، ایڈریس دینا، اور متن اصل عبارت ہے۔ یہ جو کچھ میں اس کے سامنے لکھ چکا ہوں یہ نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حوالے متن کیا ہوتا ہے یہ میں نے اسی طرح کیا۔ اور متن جو اصل عبارت ہے، یہ اصل مضمون، تحریر یا کہانی۔ تو مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ حوالے متن کے اندر ہم دو باتیں لکھیں گے کہ یہ پیراگراف کس سبق سے ہے، کس تحریر سے ہے، اسی تحریر، اسی سبق یا اس مضمون کا نام لکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اسی سبق کے لکھنے والے مصنف کا نام لکھیں گے کہ کس نے لکھا ہے۔ حوالے متن لکھنے کے دو طریقے ہیں، دو طریقے ہیں جو میں آپ کے نوٹس میں بھی لکھ چکا ہوں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ہٹ کر جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی میں یہاں پہ لکھوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، اور جو طریقہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ طریقہ آپ حوالے متن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ حوالے متن کا ٹاپک دے دیں، حوالے متن آپ نے لکھ لیا تو اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس وقت تک آپ اس پیراگراف کو ٹچ نہیں کریں گے، بلکہ یہ لکھیں گے۔ حوالے متن میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ درجہ بالا پیراگراف، عبارت یا اقتباس، تینوں آپ لکھ سکتے ہیں۔ عبارت اس کو ہم اقتباس، بالفاظی دیگر پیراگراف، تینوں لکھ سکتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ دونوں مذکر ہیں اور یہ عبارت جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اس کا خیال درجہ بالا پیراگراف، سبق، مولوی عبدالحق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی ہے۔ بس درجہ بالا پیراگراف سبق مولوی عبدالحق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی، یا جس کے لکھنے والا مصنف شاہد احمد دہلوی۔ لیکن جس کی میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھے بتا رہا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے بہت سے اسٹوڈنٹ کے پیپر چیک کیے ہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، میں اس کی عینی شاہد ہوں کہ اس طریقے میں خصوصاً ہمارے پٹھان اسٹوڈنٹ، ہمارے پختون طلباء یہ غلطی کر رہے ہیں کہ اس کو پیراگراف جس کے میں
میں نے یہاں بھی ذکر کی کہ لباس اور اقرار مذکر ہے، عبارت مؤنث ہے، اس میں یہ فرق نہیں کر سکتے۔ لکھ لیتے ہیں کہ درجہ بالا اور اقرار سبق موری عبد الحق سے یہاں پہ غلطی کر کے لکھ لیتے ہیں کہ لی، حالانکہ اقرار مذکر ہے تو پھر لیے گیا ہونا چاہیے اور وہ لی گئی لکھ لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ اس کی جگہ جب عبارت لکھ لیتے ہیں عبارت، تو پھر عبارت میں لی بھی ہونی چاہیے ہمیں، اور وہ لیا گیا لکھ لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے کہ غلط ہو جاتا ہے۔ پیپر میں آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے اس سوال کے لیے 8 یا 10 نمبر مختص ہوتے ہیں، جس میں ہمارے مدد کے اپنے مخصوص نمبر ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں۔ اگر اس میں آپ نے ایک گریمیٹیکل غلطی کر لی تو اس میں بھی آپ کے نمبر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجیے، آپ کوشش کرتے رہیے کہ آپ سے یہ مذکر اور مؤنث کی غلطی نہ ہو جائے۔ اور اس غلطی سے بچنے کے لیے میں آپ کو اسی حوالے متن لکھنے کے لیے ایک اور آسان طریقہ بتانے جاؤں گا، آپ ذہن نشین کر لیں۔ دوسرا طریقہ کچھ یوں ہے، دوسرا طریقہ جس میں آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں ہم نے صرف مطلوبہ مضمون کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے یہ ٹاپک لیا تو آپ ایسا کر لیجیے کہ پہلی لائن میں لکھ لیں سبق کا نام، اس میں آپ لکھ لیں کہ مولوی عبد الحق، اس کے بعد لکھ لیں کہ مصنف کا نام، مصنف کا نام لکھ لیں کہ شاہد احمد دہلوی۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی خراب نہیں ہوتا اور ٹائم کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایگزامینیشن ہال میں، اور اس میں آپ سے گریمیٹیکل غلطی بھی نہیں ہو جاتی، تو اسی وجہ سے آپ کے نمبر بھی خراب نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ نے زیادہ تر یہ طریقہ آسان اور سمپل طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات جو اسٹوڈنٹ اس میں غلطی کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہ پیراگراف ہے جس سبق سے لیا گیا ہے، تو پہلے اس سبق کا نام لکھنا چاہیے، پھر اس سبق کے مصنف کا نام لکھنا چاہیے۔ تو غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ بعض اوقات جس سبق سے عبارت کی جاتی ہے اس عبارت کے سبق کے نام کے بجائے اس کے مصنف کا نام پہلے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سبق کا نام لکھ لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مطلوبہ پیراگراف کے سبق کا نام لکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے مصنف کا نام لکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ کا حوالے متن جو ٹاپک ہے اور حوالے متن میں جو کچھ لکھنا ہوتا ہے، آپ اسی طریقے سے لکھیں گے تو آپ کے نمبر آپ کو پورے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے جو دوسری بات ذہن نشین کرنی ہے وہ ہوتا ہے سیاق و سباق۔ سب سے اہم اور سب سے لازم بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ سیاق و سباق والا ٹاپک ہے، کہ کسی بھی عبارت کے، کسی بھی پیراگراف کے سیاق و سباق کیسی ہونی چاہیے۔ پہلے کیا کرنا چاہیے وہ ہمارے حوالے متن ہے، حوالے متن تو آپ سمجھ گئے، اب کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے کہ یہ سیاق و سباق ہوتا کیا ہے، اس سیاق و سباق کے اندر کیا لکھنا ہوتا ہے اور یہ سیاق و سباق کس طرح لکھنا ہوتا ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کریں۔